بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے چاندی سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچڑے کی مورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے پاؤں کی مٹی کو اس مورت کے منہ میں ڈال دیا تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس بھی آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین بھی آ گیا اور وہ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچڑا پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے۔ پھر غضب و جلال میں آ کر اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب یہ لوگ کوہ طور پر طلب و معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو ظلم سے بچایا، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو خدا کا دیدار کرائیے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر اپنی ضد پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے زندہ ہو جانے کی دوبارہ دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 6۔ ترجمہ: اور جب تم نے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مر جانے کے بعد تم لوگوں کو ہم نے زندہ کیا کہ تم ہمارا احسان مانو۔ محترم سامعین، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ پھر ان 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ خداوند قدوس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ تھا کہ گناہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، پھر قوم کے نیک لوگ ان کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، تب ان شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ مگر ہمارے حضور سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ آسان شریعت ہے، لہذا اس لیے اس کے قانون میں توبہ قبول ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ گناہ کرنے والا اگرچہ کفر و شرک کا گناہ بھی اس نے کر لیا ہو، سچے دل سے اپنے گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے اور اپنے دل میں یہ عہد و عزم کرے
کہ پھر وہ جو گناہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ توبہ قبول ہونے کے لیے گناہ کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا طفیل ہے کہ وہ اپنی امت پر رؤوف اور رحیم اور بے حد مہربان ہے۔ تو ان کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی حبیب کی امت پر بہت زیادہ رحیم و کریم بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔